مجھے اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا ہے وہ کرونا کا ہے۔ اپنی شکلیں تبدیل کر کر کے یہ وائرس میوٹیٹ ہوتا ہے، پھر آتا ہے، بڑی تعداد میں لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ جو پچھلے سال تھے وہ اس سال نہیں، جو اس سال ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں کہ اگلی زندگی اگلا دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ جو وبائی امراض آتے ہیں ان کے حوالے سے کوئی خاص وظیفہ حفاظت کے لیے یا جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے؟ جو بیمار ہیں ان کی صحت کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنی جان کا صدقہ نکالا کریں، لازمی ہے، ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں، اپنی جان کا صدقہ نکالا کریں۔ اس سے ان صدقۃ رد البلا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے شک صدقہ ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے۔ اور صدقہ کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہو چھوٹی سی سکتی ہے، چیز بھی، وہ ایک کھجور بھی ہو کھجور، سکتی ہے اور وہ ایک بکرا بھی ہو سکتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے مفتی بالکل، صاحب؟ صحیح، حیثیت کے مطابق، حیثیت کے طاقت کے مطابق، مطابق۔ کوئی غریب ہے تو وہ اپنے اس کے مطابق دے۔ اور ایک اس حوالے سے وظیفہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں جی، کہ درود پاک کی کثرت کی جائے، یہی وظیفہ ہے۔ درود پاک کی درود کثرت۔ پاک بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت اعلیٰ وظیفہ ہے، سب سے افضل وظیفہ ہے درود پاک۔ ہر آفت کو ٹال دیتا ہے، ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو جو شخص کم سے کم بھی 100 بار دن میں درود پاک کی تسبیح پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان عطا فرماتے ہیں، اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک دعا ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، جی جی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح اور شام 7 دفعہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا صبح کو 7 بار، شام کو 7 بار پڑھے گا۔ صبح کو پڑھنے سے 70,000 فرشتے ملائکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ شام کو پڑھنے سے صبح تک 70,000 فرشتہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھیں۔ پڑھنی چاہیے۔ مطلب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہم اکثر جگہوں پہ لکھا ہوا بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی بھی بڑی برکت ہے ان کو پڑھنے سے۔ سو میں چاہوں گی اس حوالے سے بھی بیان کیجیے گا کہ یہ جو آیات ہیں ان کی کیا فضیلت ہے؟ یہ اللہ کی تسبیح ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پڑھنے سے جس جگہ پر لگانے سے اس جگہ کی حفاظت ہوتی ہے، ماشاء اللہ۔ نظر بد سے، جادو جنات سے یہ ذکر پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس کی مطلب اگر گھروں میں اسے لگانا چاہیے، لگانا چاہیے خیر و برکت کے لیے، اور خود پڑھنا بھی چاہیے، خود پڑھنا چاہیے، ایسے نہیں کہ لگا تو دیا اندر ہے خالی، ایسے بھی نہیں ہوتا۔ اب اصل ہے اپنے اندر اس چیز کو داخل کرنا ہے، خود پڑھنا ہے، اصل تو تبھی ممکن ہے۔ اس کی کم سے کم ایک تسبیح روزانہ معمول بنانے سے خیر و برکت ہوتی ہے رزق میں، اور حفاظت ہوتی ہے۔ بہت بلند کلمات ہیں، بہت اعلیٰ افضل کلمات ہیں۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ روٹین، جس طرح آپ نے کہا روٹین، ہاں درود پاک کا جو ہے ہاں وہ اہتمام کرنا چاہیے کثرت سے، ہاں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین۔ نماز کا پابند بنائے۔ اور درود پاک کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت ہی قبولیت ہے، بالکل اسی لیے اول آخر ہر وظیفے سے پہلے، ہر دعا سے پہلے کہا جاتا ہے کہ شاید دعا تو محفوظ کر لی جائے گی، یہ قبول کر لیا جائے گا، بالکل۔ اس لیے اول آخر جو ہے وہ درود پاک پڑھتے رہا کرو۔